جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ خیر خیریت سے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ چھوٹا سا ویلاگ میں بناؤں گا، ان دوستوں کے لیے کچھ کراچی سے تھے تو ان کی فرمائش تھی کہ آپ اردو میں بات کریں۔ اچھا، اگر میں کہیں اٹک جاتا ہوں یا غلط الفاظ استعمال کرتا ہوں تو اس کے لیے ایڈوانس آپ سے معذرت چاہتا ہوں میرا بھائی۔ تو اصل میں پہلے ایک میں نے ویلاگ ڈالا تھا جس کے اندر انفارمیشن دی تھی کہ انگلینڈ اور دبئی اور پاکستان سے ہٹ کے تو آپ نے صرف یورپ جانے کی بجائے آذربائیجان کو کیوں سلیکٹ کیا؟ تو کافی انفارمیشن تو میں نے ڈالی تھی، تو کچھ مزید جو رہتی ہے وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں یہ پارٹ 2 میں ڈال دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ سب سے پہلے جب آپ رہتے ہیں نا کہیں بھی، تو وہاں پر آپ کو جا کے کام کرنا پڑتا ہے یا بزنس سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ رہنا کا مسئلہ پہلا آپ کا فیز ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں رہنا ہے۔ تو جب آپ گھر اپنا لے لیتے ہیں یا وہاں پر آپ رہنے کے ایلیجبل ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے کہ آپ نے بزنس کیا کرنا ہے، کاروبار کیا کرنا ہے۔ تو اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں یا انگلینڈ میں چلے جائیں، تو وہاں پر سب سے پہلے تو پی آر کے لیے آپ کو سب سے آسان طریقہ وہی ہے کہ آپ گھر خریدیں۔ تو 4 لاکھ $4.5 لاکھ جو ہے نا وہ اس کی انویسٹمنٹ ہے۔ تو اتنے پیسے لگا کے 13-14 کروڑ روپیہ بنتا ہے تقریباً۔ تو اتنے پیسے لگانے کے بعد پھر آپ زیرو پہ کھڑے ہیں، وہاں بزنس بھی کرنا ہے۔ تو ان کی ٹیکس ریشو آپ دیکھیں گے نا تو ان افورڈیبل ہے، اور آپ کا سروائیونگ جو ہے نا فیملی کے ساتھ، مجھے تو جو لگتا ہے، جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، تو وہ اس وقت تو افورڈیبل نہیں۔ اب یورپ میں بھی چلے جاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی آپ گھر لیتے ہیں تو منیمم گھر جو ہے چھوٹا فیملی کے لیے آپ کو وہاں پر 1200 1300 1400 یورو میں ملے گا۔ تو اتنے میں آپ نے گھر لیا ہے، اتنا آپ کا خرچہ بھی گروسری کا ہو جائے گا 1500 کے قریب، سارے چھوٹے موٹے خرچے۔ تو 3000 جو یورو ہے نا وہ آپ کو چاہیے۔ تو آپ خود حساب لگا لیں کہ یہ 10 لاکھ پلس پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو وہاں پر 1 سال کاروبار سٹارٹ کرتے لگ جاتا ہے تو بات کہاں جاتی ہے؟ تو میرے خیال میں تو مشکلیں بڑھ جاتی ہیں بندے کا ایسی کنٹری جا کے جہاں پر مینج کرنا مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ تو دبئی میں سب سے جو بڑا پرابلم ہے نا وہ ہے وہاں کا ویدر۔ 50 سال کے اندر میں نے دیکھا جتنے بھی میرے دوست ہیں یا وہاں رہنے والے ہیں، تو وہ انٹرنل جو ہے نا ہیلتھ کے ایشو بہت ہوتے ہیں ان کو، کیونکہ ایک تو اگر آپ اے سی میں رہتے ہیں 24 گھنٹے، گاڑی میں بھی اے سی، دفتر میں بھی، گھر میں بھی، تو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اسپیشلی جو آپ کے ڈیلی کھانے پینے کی اشیاء جتنی بھی ہیں سب ٹرنل فارمنگ سے آتی ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ فرٹیلائزر استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ پوائزن سپرے کی ہوتی ہے نا ان کے اوپر۔ آرٹیفیشل ہر چیز ہی ہے کھانے پینے والی وہاں پر، کیونکہ وہاں پر اپنی تو ان کی کوئی آرگینک چیز تو ملتی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو 2 کنٹری ہیں، یورپ ہو گیا یا دبئی، عرب کنٹریز ہو گئے، تو مجھے تو وہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتے کہ رہنا بہت مشکل ہے۔ تیسرا پاکستان، تو پاکستان کے حالات آپ کے سامنے میرا بھائی۔ تو اس وقت جو ہماری، جب خان صاحب گئے تھے میرے خیال میں جو میں نے فگر سنی تھی وہ 25-26 ہزار کو ارب تھے کو آئی تھنک سو۔ تو ابھی جو ہے وہ جو میں سن رہا تھا وہ 86-87 کو کراس کر گئے ہیں۔ تو اس حساب سے جو ایوریج نکالے نا تو ہمارا فی بچہ جو ہے نا وہ 40-42 لاکھ روپے کا قرضہ ہی ہو گیا ہے۔ تو ہمارا ایک بھی گورنمنٹ کے پاس ایسا اثاثہ نہیں ہے، انکم کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ قرضہ جو انہوں نے جیب سے اتارنا ہے۔ جو دوست بولتے ہیں نا جی ہم نے کون سا دینا ہے، تو میرا بھائی ڈیلی بیس پہ دے رہے ہیں، آپ پیٹرول کی مد میں دے رہے ہیں، آپ ڈیلی بیس پہ گروسری کی مد میں دے رہے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں اس کی مد میں دے رہے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہ پیسے آپ ہی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ریپیئر ہونا فی الحال تو ناممکن ہی لگتا ہے، کیونکہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس وقت، تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اگر خان صاحب بھی آ جائیں، کوئی بھی آ جائے تو اس کو بیک ٹو نارمل لے جائے، کیونکہ اس وقت ان کو 22-23 ارب تو سالانہ ویسے ہی سود واپس کرنے کے لیے چاہیے نا۔ تو وہ کہاں سے نکالنا ہے؟ وہ ہمارے ہی ہڈیوں سے نکالنا ہے ان لوگوں نے، تو اور تو ان کے پاس کوئی ایسا سورسز نہیں ہے۔ تو وہاں پر رہ کے برے حالات کا، مزید برے حالات دیکھنے کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں سے موو کر جائیں۔ تو یہ کنٹری سارے اینگل کو دیکھیں نا تو مجھے پازیٹیو اس لیے لگا کہ یہاں پر اگر آپ نے گھر لے لیا ہے اپنا یا بزنس ہے آپ کا، تو یہاں پر سروائیو کرنا یا زندگی، اچھی زندگی جینا، جو پاکستان میں ایک بہت اچھی پیسے والا آدمی جیتا ہے، وہ زندگی آپ تھوڑے سے پیسوں میں جی سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس 400-450 منت 500 منت اگر ہے نا
تو آپ 30 دن گھر کے اندر چاہے 2-3 ڈشیں بنائیں، گوشت کھائیں، بریانیاں کھائیں، جو مرضی کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سستی ہے ہر چیز، لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ہائی فائی ہے، بہت زیادہ صاف ستھرا کنٹری ہے، ویدر 100% آرگینک ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں ہمارے ابھی آکسیجن لیول آپ کو پتہ ہے کتنی پولیوشن ہو گیا، وہ بہت ڈینجرس حالت تک چلا گیا ہے۔ اس میں آرگینک فوڈ ہے ہر طرح کا، بغیر فرٹیلائزر کے، بغیر پوائزن کے۔ اس کے بعد ویدر آرگینک ہے، آکسیجن لیول بہت اچھا ہے، صاف ستھرا کنٹری ہے، سیکیورٹی اتنی اچھی ہے کہ آپ 24 گھنٹے پورے آذربائیجان میں کہیں گھومیں پھریں، کسی قسم کی آپ کو پرابلم نہیں ہے، کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے، چاہے آپ فیملی کے ساتھ ہیں، ینگ لڑکیاں چاہے فٹ پاتھ پہ ساری رات کو بیٹھی رہے، کسی کی ضرورت نہیں اس کو کوئی چھیڑ جائے۔ تو اس کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو مجھے تو یہ پرسنلی طور پر میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور ٹیکس لیول جو ہے نا وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تو مجھے تو یہ پازیٹیو لگا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے مزید اس کی انفارمیشن چاہیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ہوا نا وہ تو بہت اچھا ہے۔ بس یہاں پر ایک ہی چیز بری ہے کہ جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ تر اسکیم کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے ہمارے آنے والے دوستوں کو نجات مل جائے نا تو یہاں پر سیٹل ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور بہت اچھا کنٹری ہے، صاف ستھرا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پوری دنیا میں پاکستانی کی اگر کہیں بھی عزت نہیں ہے نا، ایون اس کو گھر میں بھی عزت نہیں ملتی ہے نا، تو یقین کریں وہ یہاں آ جائے گا نا تو اس کو لگے گا وہ بھی ایک عزت دار آدمی ہے، اتنی عزت دیتے ہیں یہ لوگ۔ وہاں دنیا میں ہم لوگوں کو اگر کہیں عزت ملتی ہے نا، اپنے ملک میں بھی نہیں ملتی اتنی جتنی یہاں ملتی ہے۔ تو میں نے تو اس لیے یہ سلیکٹ کیا ہے، تو باقی مزید انفارمیشن انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس میں ڈالوں گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔